11ویں بات ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ سیکھنے کو ملی کہ کچھ عبادتیں انسان اپنے دل سے ادا کرتا ہے، اور دل سے کی جانے والی عبادتوں میں ایک عبادت ہے التوکل۔ توکل کہتے ہیں بھروسے کو، اعتماد کو۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی دل کی جانے والی عبادتوں میں سے جو عبادت توکل ہے اسے صرف اللہ پر ہی رکھے۔ توکل، بھروسہ، اعتماد اللہ پر رکھے، اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے اسباب اختیار کر لیا اور اس میں وہ تمام راستے اختیار کیے جو کرنے کے تھے، لیکن اس کے بعد توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ آیت کریمہ کہتی ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، اے نبی آپ اگر کسی کام پہ پختہ ہو جائیں، ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں۔ تو آپ نے کسی کام کا فیصلہ کیا، اس پہ پورا عزم کر لیا، پکے ہو گئے اپنے ارادے پر، اب بھروسہ اللہ پر رکھیے۔ توکل کہتے ہیں کسے ہے؟ توکل کہتے ہیں کہ دل کا پورا اعتماد ایک اللہ پر ہو جائے، اس اعتقاد کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ ساتھ کہ اسباب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں توکل۔ یہ نہیں کہ آدمی نے توکل اختیار کر لیا اب میرا کام ہو جائے گا، میں نے سارے راستے اختیار کر ہو جائے گا، نہیں، جب تک اللہ نہ چاہیے، کیونکہ یہ اسباب جو ہم نے اختیار کیے اسے بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اسباب اختیار کرنے کے بعد اس میں جو تاثیر ہے وہ بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں توکل۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، اور یہ واجب ہے انسان پر۔ اگر توکل کسی اور پر ہوا تو انسان گنہگار کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ گنہگار کہلائے گا۔ اور آئے دن ہم توکل اگر اسباب پر کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں یہ دل کی عبادت پہ ہم ناکام ہیں۔ 12ویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح سے عام انسانوں کو تردد کسے کہتے ہیں؟ یہ کروں کہ یہ کروں، یہ جو کیفیت ہے نا کہ یہ کام کروں کہ یہ کام کروں، اس کو کہتے ہیں تردد کی کیفیت۔ تو جس طرح سے عام انسانوں کو یہ تردد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بالکل یہی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم پختہ ہو جاؤ اپنے کام میں۔ تو یہ پختگی کب آتی ہے؟ اس سے پہلے ایک کنڈیشن، ایک کیفیت ہوتی ہے تردد کی، جب یہ کروں کہ یہ کروں۔ اب یہ کیفیت جو ختم ہوتی ہے تو انسان ایک کام کرنے پر آتا ہے کہ اب یہی کام کروں گا۔ تو یہ تردد والی کیفیت کب، عزم پختگی والی کیفیت کب آتی ہے؟ جب تردد ہوتا ہے۔ تردد کے بعد ہی یہ کنڈیشن ہوتی ہے، پہلی کنڈیشن تردد کی ہے۔ تو یہ کہنا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کو دو حکم دیا تھا۔ وَشَاوِرْهُمْ، آپ مشورہ کیا کیجئے۔ حکم کس کو ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مشورہ کون کرتا ہے؟ جس کو یہ پتا رہتا ہے کہ یہ کروں کہ یہ کروں، بہت سارے آپشن ہیں، کون سا آپشن لوں؟ وہ تردد میں ہے نا، وہ تذبذب میں ہے، تردد میں ہے کہ کرنے اور نہ کرنے کی کیفیت میں ہے۔ تو اسی کو کہا جائے کہ آپ مشورہ کر لیجیے۔ آپ کو اور پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، اور پھر جب آپ پختہ ہو جائیں۔ تو یہ دو بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس طرح سے عام انسانوں کو تردد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ 12ویں بات ہوئی۔ 13ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ کسی معاملے پر پختہ ارادہ کر لے، عزم کر لے، تو پھر تردد کا شکار نہیں ہو۔ اب پختہ ارادہ کر لیا کہ یہی کرنا ہے، پھر اس کے بعد بھی تردد میں ہے، تب یہ انسان کے لیے درست نہیں ہے، وہ ایسا نہ کرے۔ اگر وہ اس کے بعد بھی تردد کا شکار ہوگا تو پھر اس کو پریشانی لائق ہوگی اور وہ بے چین رہے گا۔ وہ کیا رہے گا کہ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ دو کام میں سے ایک کام مجھے یہ کرنا ہے بس، تو اس کے بعد پھر آپ کو تردد میں یہ کروں کہ نہیں کروں، تو یہ پیدا نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی نفسیات میں کیا ہوگا؟ بے چینی پیدا ہوگی اور انسان بے چین رہے گا۔ اس لیے بہت ساری بے چینیاں جو انسان کو پیدا ہوتی ہے، اینزائٹی پیدا ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ایک کام کا ارادہ کرنے کے بعد بھی وہ اس بات میں لگا رہتا ہے کہ یہ کام کروں کہ نہیں کروں۔ اب 10 آپشن تھے، ایک آپشن نے اختیار کر لیا کہ یہ کرنا ہے، لیکن اس میں کروں کہ نہیں کروں اس میں بھی تردد۔
کروں کہ نہیں کروں. تو اس وجہ سے انسان کو یہ ساری کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیے اسی پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان, بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز میں دیکھ لیتے ہیں کہ مصلحت اس کے اندر ہے اور عزم بھی کر لیتے ہیں, پھر وہ تردد کا شکار ہو جاتے ہیں. کیوں تردد کا شکار ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہتے تھے, وہ کہتے تھے من بورک لہ فی شیء فلیلزمہ, کہ جس کسی کو کسی کام کے اندر برکت مل جائے تو پھر اسی کام کو وہ اچھی طرح سے لازم پکڑ لے, اسی کو کرے, پھر چھوڑے نہیں اس کو. کسی کو کسی کام کے اندر برکت اور خیر اور بھلائی مل جاتی ہے تو اسی کام کو کرتا رہے, اس میں ہی ہمیشہ ہمیشہ لگا رہے. اور یہ بات اتنی وزندار بات ہے کہ اگر اہل علم کہتے ہیں اس بات کو اگر ہم سونے سے تول دے تو بھی کم ہے. کہتے ہیں معنی اس کا یہ ہے کہ جب انسان کوئی عمل کر لے اور اس میں کوئی عمل کرے, کوئی رائے دیکھے کہ اس میں خیر اور برکت اور اس کو بہت کچھ اچھا ملا ہے تو اسی کو کرے. مثال کے طور پر اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہی کام, جو جس مقصد سے جو کام کرتا ہے نا وہی کام کرے, وہ مقصد پورا کرے اس کے بعد دوسرا کام کرے. دیکھیے اس کے لیے واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, ان کا نام تھا عتبان بن مالک. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر چلیے, اور کام یہ ہے کہ میں گھر کے ایک گوشے کو اپنا مصلی بنانا چاہتا ہوں, یعنی وہاں پر میں نفل وغیرہ ادا کروں گا, تو آپ جا کر اس مصلی کا افتتاح کر دیجیے, یعنی آپ 2 رکعت نماز پڑھا دیجیے یا پڑھ دیجیے تاکہ میں اس کو مصلی بنا لوں اور اپنی نوافل وہاں ادا کروں. یہ دعوت دی انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے کچھ کھانے کا بھی انتظام کیے. کیا ہے؟ کھانے کا بھی انتظام ہم نے کیا, آپ پر ایک کھانا کھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ بتائیے کہ آپ چاہتے کہاں ہیں کہ میں نماز ادا کروں. ایسا بھی ہو سکتا تھا چلیے ٹھیک ہے کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد جو کام کے لیے آپ نے بلایا ہے میں وہ کام کر لیتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم آئے کس لیے ہیں؟ ہم آئے ہیں آپ کے یہاں نماز پڑھنے کے لیے, اور آپ کا مقصد یہ ہے بلانے کا کہ نماز پڑھ لوں, نماز پڑھنے کے بعد آپ اس کو اپنا مصلی بنا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی پہلے. تو معنی اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ جب بھی جس کام کا مقصد جس کام کے لیے کریں پہلے اسی کام کو کریں, دوسرے کام کی طرف نہ جائیں. یہاں ہوتا ہے اکثر ہم لوگ کیا جس مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں وہ کام تو ہوتا ہی نہیں ہے, دیگر اور مقصد کے پیچھے ہم چلے جاتے ہیں. ہم کیا ہے بات کرنے کے لیے بیٹھے تھے ایک ٹاپک پہ کہ اس عنوان سے اس مسئلے کو لے کر بیٹھے ہیں, یہ مسئلہ تو پتہ نہیں کدھر چلا گیا, باقی 10 مسئلے پیدا ہو گئے. یہ طریقہ شریعت کا طریقہ ہے, نبی کا طریقہ نہیں ہے. بہت سارے مسائل اسی لیے کھڑا ہے کہ ہم جس کام کی جس مقصد کے چلتے ہیں وہ مقصد ہم کرتے نہیں, دوسرے کاموں میں ادھر رہتے ہیں, اور یہ شیطان کی طرف سے. ہمارا مقصد اگر ٹھیک ہے ایک نیت سے تو اسی مقصد پر ہے جس مقصد کے لیے ہم کسی کام کو کسی رائے کو یا کسی مسئلے کو لے کر بیٹھتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام پر زیادہ دھیان دیتے جس مقصد کے لیے آپ جاتے ہیں. اب وہاں کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھائیں گے پھر 2-4 گھنٹہ بات بھی کریں گے, مختلف کھیل بھی کھیلیں گے, اس کے بعد کے اصلی مقصد کیا ہے جب تک ٹیپ ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا لوگ چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں کسی کو ٹرین پر, اور اس کے بعد جو ہے 2 گھنٹہ بیٹھ کے وہاں بات کریں گے ادھر ادھر, اور پھر جب ٹرین چلنے لگی تب اس کے بعد اچھی اہم بات کریں گے, اچھا کس لیے جا رہے ہو, کیا کرنا ہے, اور تمہارا ٹکٹ تو میرے پاس ہی رہ گیا ہے اور گاڑی چلے گی. تو یہ ایسے عام زندگیوں میں ہوتا رہتا ہے. نبی کہتے ہیں ایسا کام جو کرتا ہے خیر نہیں ہوتی, برکت نہیں ہوتی. تو یہی بات حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ جس کام کے لیے آپ شروع کرو تو وہی کام کرو, دوسرے کام کی طرف جاؤ نہیں. یہ بات بھی ہمیں یہ آیت کریمہ سکھاتی ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.